السلام علیکم. جس دن ہم گئے تھے نا, رپورٹنگ تھی ہماری 22 کو ہمیں 9-10 بجے تک انٹر کر لیا تھا. بس آگے آ کے ہمیں لے گئی تھی. جب ہمیں انٹر ہوئے ہیں وہیں سے ہم سے موبائل لے لیے گئے اور وہ بیگوں کی چیکنگ ہوئی. جو ایسا سامان مطلب پاور بینک وغیرہ, USB وغیرہ, وہ سب کچھ لے لیا گیا تھا. اس کے بعد بس آئی. بس کے اوپر ہمیں سب کا سامان رکھ کے ہمیں لے گئے تھے اندر جا کے انہوں نے ہمیں سب سے پہلے تو باہر ہمارا سامان برآمدے میں پڑا رہا, تو ہمیں وہ میس میں لے گئے. میس میں انہوں نے جا کے چاول کھلائے. اس کے بعد وہ ہمیں لے گئے ہال میں, جوہر ہال میں ہم نے جا کے فارم فلنگ کی ہے. ہمیں چیسٹ نمبر الاٹ ہو گیا تھا اور روم نمبر الاٹ ہو گیا تھا. پھر ہم واپس آئے ہیں. واپس آ کے تو واپس آتے ہی ہمیں روم الاٹ ہو گئے. وہ اس دن ہمارا کام یہی تھا بس, جو ہم نے انیشیل فارم فل کیے سارے وہ تھے, باقی اور کچھ نیا نہیں تھا. دوسرے دن ہمارے سائیکالوجسٹ کے ٹیسٹ ہوئے. صبح ٹائم اٹھے, ہمیں 5 بجے ناشتہ کروا دیا گیا. وسل بجتی ہے تو بندہ ناشتے کے لیے جاتا ہے, اور ناشتہ کر کے ہم چلے گئے جوہر ہال. وہاں پہ ہمارے سائیکالوجسٹ کے ٹیسٹ ہوئے. انٹیلیجنس کافی زیادہ تھے. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ تھا, پکچر گرافنگ تھی, اور سچویشن ریزننگ تھی. مطلب کہ وہ ایک سچویشن آتی تھی ایک پیراگراف کی شکل میں, سلائیڈ کی صورت میں, اسے پڑھ کے تو اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. وہ سچویشن ریزننگ تھی. اور پکچر سٹوریز آئیں. پھر پکچر سٹوریز بھی 8 تھیں کہ 6 تھی میرا خیال ہے, وہ لکھی ہم نے. مطلب کہ اس دن سارا لکھنے والا کام ہوا. منڈے والے دن, اتوار والے ہم اندر ہوئے تھے رپورٹنگ ڈے, جس دن فارم فل کیے, چیسٹ نمبر الاٹ ہوا, وہ سارا. سوار والے دن سارے 11 بجے تک, ہمارے 10-11 بجے تک سارے وہ ٹیسٹ ہو چکے تھے. ورڈ ایسوسیشن, پکچر گرافنگ, جو بھی سچویشن ریزننگ ٹیسٹ تھے سارے, وہ بڑے ایزی تھے یار, ان میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. وہ ہو گئے. 11 سے ہم باقی سارا دن فری رہے. 12 بجے ہم نے پھر انہوں نے وسل بجائی. دوپہر کا کھانا کھایا. مغرب کے بعد کا کھانا کھاتے ہیں. صبح ناشتہ اور دوپہر جو ہے اس میں آپ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ ڈال سکتے ہیں. اور جو رات کا ڈنر ہے مغرب کے بعد, اس کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ کا فارمل ہونا چاہیے. مطلب کہ شوز, ڈریس پینٹ, ڈریس شرٹ اور ٹائی وغیرہ لگی ہونی چاہیے رات کے کھانے پر. اس کے بغیر نہیں آپ کو انٹر ہونے دیتے. تو وہ تھا. تو تیسرا دن جو شروع ہوا ہمارا منگل کا. منگل والے دن تھے ہمارے GTO کے ٹاسک. تو صبح ٹائم 4 بجے ہمیں اٹھا دیا. 5 بجے ناشتہ کرواتے ہی GTO ہمیں جوہر ہال لے گئے. وہاں پہ ایک GTO روم میں آتا تھا ہال میں, انگلش کے ذریعے. وہ رینڈملی 8 بچے اٹھا لیتا تھا. 8 بچے اٹھا کے تو وہ اپنے ساتھ لے جاتا تھا اپنے روم. وہاں پہ اس نے جا کے ہم سے ملٹری پلاننگ کرائی, اور ایسے کے 2 ٹاپک دیتا ہے. مجھے انگلش میں ملا تھا کہ پیسہ ضروری ہے یا عزت ضروری ہے. رسپیکٹ از مور ویلیویبل دین منی. یہ میرا تھا انگلش میں. وہ 3-4 منٹ روم کے باہر جا کے سوچنا ہوتا ہے, اور بعد میں آ کے اندر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ ہم 8 لوگ گروپ میں تھے. اس کے بعد اس نے ہمیں کہا کہ جاؤ ڈریس چینج کر کے نا ان کے وہ نکر شکر ڈال کے آ جاؤ, آپ کے پروگریسو ٹاسک ہیں. اس کے بعد ہم وہ اپنا ڈریس ڈال کے آ گئے. تو ہمیں وہ پروگریسو ٹاسک کے لیے لے گیا سب کو. پروگریسو میں بیسیکلی وہی obstacles والے کے ایک سٹارٹنگ لائن ہوتی ہے, 2 پھٹے, ایک رسہ, ایک ڈرام ہوتا ہے. اس کو آپ نے اس طرف لے کے جانا ہوتا ہے ٹیم کے ساتھ. تو اس میں ہم سے وہ تقریباً 5-6 کروائی, جس میں ہم سارے مل کے پلان بناتے تھے. اور جیسا ہوتا تھا وہ ہم سے ایک بھی پورا نہیں ہوا. ہم آدھا کرتے تھے تو وہ ختم ہو جاتا تھا. وہ GTO کہتا تھا اوکے سامان اٹھاؤ اور واپس رکھو اور اگلے پہ آ جاؤ. سارا وہ انگلش میں کرتا تھا ڈیل ہمارے ساتھ. وہ پروگریسو ہمارے 11 بجے ختم ہوئے تھے. وہ کہتا اب آپ روم میں جا سکتے ہیں. کل آپ کا دوبارہ مین GTO ہوگا, وہ ہوگا انڈیویجول obstacles. تو اس دن ہمارا یہی ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی روم میں آئے, منگل والے دن ہم نے وہ اتارے نکر شکر, اور وہ ڈال لیے انٹرویو کے لیے کپڑے فارمل. وہ ڈال کے ہم ہال میں چلے گئے. وہاں سے گروپ وائز کے جیسے ہمارے گروپ بنے تھے, چیس نمبر کے حساب سے میرا 58 تھا, لیکن گروپ میں میرا 8واں نمبر تھا. وہ تقریباً 8 گروپ بنے ہوئے تھے. 8 کے نا 64 بچے تھے. 64 نے 67 تھے, ایک میں 10 بھی تھے, 9 بچے تھے. تو اس کے بعد ایک آتا ہے ڈپٹی کے. وہ ایک گروپ, ہمارے گروپ کا نیم تھا ایس گروپ کو انہوں نے پورے کو اٹھایا اور لے گئے ایک وہی GTO والے روم میں, لیکن وہ نیچے تھا.
پہلے جی ٹی او کا روم اوپر تھا، وہ بھی جی ٹی او کی پھٹی سی لگی ہوئی تھی باہر، اس کے اندر ہم جا کے بیٹھ گئے، 2 منٹ ہم بیٹھے رہے، 5 منٹ، پھر آیا ڈپٹی، اس نے ٹاپک دیا کہ اس کے اوپر آپ ڈسکشن کریں، گروپ ڈسکشن، اور انگلش میں اس نے دیا کو ایجوکیشن کا، اور اس پہ ہم سارے بولے، بڑا اچھا بولے کہ یہ ضروری ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یہ وہ، کچھ نے اس کے ساتھ اتفاق نہ کیا، انہوں نے کہا اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں، یہ وہ، کچھ نے ایسے، ہم نے تو بھائی پازیٹیو وے میں 2 لڑکوں نے 3 نے کیا تھا، سیون اور میں بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ تھے اپنے گروپ میں، کیونکہ وہ بھی، اور میری اس کے ساتھ بنتی تھی کیونکہ وہ روم میٹ تھا، اور بڑا یار بڑی اعلیٰ پرسنالٹی تھی، اور ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم سے رہا نہیں جاتا تھا 5 دن، ہماری اتنی مین کے دوستی ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے اردو کا ٹاپک دیا کہ سوشل میڈیا سے ہمیں خطرہ لاحق ہونے والے مسائل، اس پہ اردو پہ ہم نے بولے کہ یہ سر جی، میں نے بولا سر، سٹارٹ کیا، میں نے کہا سر یہ آن لائن جو یہ سوشل میڈیا ایپس ہیں یہ ہمارے لیے ہانیکارک ہیں کیونکہ یہ ہماری پرائیویسی کو لیک کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا، پھر کافی آگے بولتے بولتے میں نے بتایا سر جی ایک ہمارے مسٹیک یہ بھی ہے کہ کافی لوگ آج کل جی بی واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، یو کا، کہ وہ پرائیویسی اس میں لگا لیتے ہیں کہ ہم کسی کو شو نہ ہوں، لیکن وہ جی بی واٹس ایپ جو ہے وہ گوگل کی پلے اسٹور کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ گوگل سے ہوتی ہے، کہ اس میں تھرڈ پارٹی آلویز انوالو ہوتی ہے، ہماری ساری ڈسکشن اور ہماری ساری فوٹوز انہیں شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو سارے متفق تھے، سارے کہتے گئے۔ تو اس کے بعد ہماری گروپ پلاننگ 5-10 منٹ جب ہم بولے، 10 منٹ بولے دونوں پہ، اس کے بعد ہم رک گئے، ایک انگلش میں تھا مین کے وہ ایجوکیشن والا، اور یہ اردو میں تھا۔ اس کے بعد ڈپٹی نے خود دونوں چیزیں ایکسپلین کی، خود انگلش والا انگلش میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا 2-3 منٹ، اور اردو والا اردو میں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھی اب آپ واپس چلے جائیں، پھر ہم واپس ہال میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اسی ڈپٹی نے مین کے وہ ڈپٹی جو گروپ ڈسکشن کرواتا ہے وہی انٹرویو لیتا ہے، وہ ایکچولی اس میں لیکچریٹ میں وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں اس سب کے پاس فائل، جی ٹی او کے پاس بھی فائل ہوتی ہے، ڈپٹی کے پاس بھی فائل، وہ آپ کے پوائنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ پینسل سے، تو وہ لکھتے رہے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے، یا جی ٹی او کے جتنے بھی ہم نے ٹاسک کیے، جی ٹی او نے اینک لگائی ہوتی، چاہے روم میں بھی بیٹھا ہو، اینک کے اندر سے بچوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ لکھتے رہتے ہیں ساتھ، تو اس نے لکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے انٹرویو کروایا، انٹرویو میں میرا لاس تھا، میں بیٹھا انٹرویو، بھائی جی جتنا پی ایم اے والا سٹرونگ تھا میرا، میں نے یہاں انیشیل دیا، انیشیل میں فیل، اتنا ایسا کوئی بات نہیں تھی، صرف اس نے انٹروڈکشن کیا۔ میں نے ابھی انٹر ہوتے اس نے کہا تمہارا قد کتنا ہے، میں نے کہا سر 5 فٹ 10 انچ انگلش میں، کہتا اسے سینٹی میٹر میں کنورٹ کرو، میں نے کہا سر 179 سینٹی میٹر مجھے یاد تھا، کہتا اچھا اب 6 فٹ کو کنورٹ کرو، میں نے کہا سر 185، کہتا گڈ ناؤ سٹ ڈاؤن۔ میں بیٹھ گیا، انٹروڈکشن شروع ہوا، میں نے اپنا نام بتایا، ابو کا شہر کا بتایا، جیسے ہی میں نے بولا نا وی آر 6 برادر اینڈ سسٹر اینڈ بوتھ آف 2 مائی سسٹرز آر مائی اسٹیپ سسٹر، میرے ابو کی 2 شادیاں نا، اس نے اسی پہ بات شروع کر دی، کہتا کیوں دوسری شادی کیوں ہوئی، کیسی ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، وہ پھر میں نے ساری فیملی ڈیٹیل کے بارے میں سچ بتانا، مسلسل وہ آپ کی فیملی پہ کوسچن پوچھیں گے۔ تو میرا کوئی 15-20 منٹ اس نے 15 منٹ نہیں 12 یا 15 منٹ اس نے فیملی کی بات کی، سب کا پوچھا، اس کے بعد بڑا اچھا ٹریٹ کیا۔ اردو میں وہ ہو گیا سارا انٹرویو، بس انگلش میں بھی انٹروڈکشن شروع ہی کیا تھا تو سارا اردو میں آگے ہو گیا۔ اردو میں وہ کہتا، اور لاسٹ پہ اس نے مجھے کہتا ویل ڈن بیٹا، یو آر ویری ہارڈ ورکر، انٹیلیجنٹ۔ تو اس کے بعد اور اس نے یہ بھی کہا یو آر ٹفسٹ کیڈٹ، میں بڑا خوش تھا، میں نے کہا لے یہ پر ڈپٹی تو جو ہے نا سیٹسفائی ہے، میں نے تھینک یو کیا اور روم لیو کر دیا۔ جمعرات والے دن ہوئے ہیں ہمارے obstacles، وہ جی ٹی او نے کی ہے، جی ٹی او کو اسے سیکنڈ ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اس نے ہمارے وہ obstacle کیے، وہ جو ٹائر میں سے گزرنا ہوتا ہے، پھٹے کے اوپر سے چھلانگ ہوتی ہے، وہ ڈچ کراسنگ ہوتی ہے، زگ زیگ کے اوپر چلنا ہوتا ہے، اور سیسا ہوتا ہے، اور جو مونکی برج ہوتا ہے، وہ سارے ہوئے ہمارے۔ اس کے بعد بھائی جی ہم کل سارا دن فری بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ریڈی ہو گئے فارمل میں بیٹھ جائیں، 9-10 بجے ہم روم پہ آ گئے تھے، وہ ٹاسک انڈیویجول کر کے۔ وہ ریٹنگ کرواتے رہتے ہیں مین کہ وہ ہر انٹرویو والا نا آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے گروپ میں اگر آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹر ہو ایک
या 2, तो आप नंबर 1 पे किसको रखते हैं अपने ग्रुप में? तो मैंने बार बार फैमन को रखा था, जो मेरा रूममेट भी था और अच्छा दोस्त था, जिसका मैंने तुझे बताया कि उसका 30 मिनट इंटरव्यू भी हुआ कल। मैं उसको पहले पे रखता था, दूसरे पे एक और लड़के को, और उसने मुझे पहले पे रखा और एक और लड़के को दूसरे पर। और ऐसे ही सब ने, मीन के 8 लड़कों में से 6 लड़कों ने मुझे पहले नंबर पे रखा हुआ था, उन्होंने खुद मुझे आके बताया। फिर वो जीटीओ भी जब करवाता है ना कमांड टास्क, तो कमांड टास्क से पहले सबको दूर खड़ा कर देता है, और जिसको कमांडर बनाता है उसको अपने साथ लेके जाता है न्यू कमांड एरिया की तरफ, जो उसको देना होता है। और रास्ते में वो आपसे बातें करता है, इंटरव्यू कैसा रहा, सारे सवाल पूछते हैं, आर्मी में क्यों आना चाहते हो, और साथ फिर ये भी पूछता है कि आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर हो 2, तो आप किसको अपने ग्रुप में रखते हैं। फिर मैंने वही बातें की, और ये सब उनके साथ साथ। और जिस दिन हमारा लास्ट दिन होता ना, जुमेरात वाले दिन, उस दिन, जुमेरात तो कल था, खैर परसों बुध वाले दिन हमारे सुबह टाइम ऑब्स्टैकल किया ना, उसके बाद उसने हमें एक एक पर्ची दी थी जीटीओ ने, और उसके नंबरिंग के लिहाज से उसने आगे कहा हुआ था कि आप अपने ना रेटिंग दें। मैंने वही दी हुई थी कि 7वें को मैंने नंबर 1 दिया जो मुझसे ऊपर था, जो दोस्त था, और जो वो लड़का था उसको 2 दिया, खुद को मैंने 3rd दिया, और ऐसे सारी गिनती लिखी। तो उसके बाद हमारा दिन ख़त्म हो गया, और हम रूम पे 10 बजे आए तो उन्होंने कहा कि फॉर्मल आप पहन के बैठ जाएं, क्योंकि किसी का री इंटरव्यू या साइक का इंटरव्यू हो सकता है और वो बुला सकते हैं। हम सारे रेडी होकर शाम तक बैठे रहे। सिर्फ मेरे ग्रुप में से ही 2 लड़कों का साइक का हो गया था। मैं भी परेशान था, भी पता नहीं साइक होता कि नहीं हुआ।